السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، مثالی مسلمان اپنی اولاد کے ساتھ، اس عنوان کے تحت آج ہم چوتھا درس سن رہے ہیں۔ اس درس کا مختصر عنوان یا نام دینا چاہیں خوش دلی سے خرچ کرنا۔ کیا نام دیں گے؟ بیکری میں کا خوش دل لا کے صرف کھلانا نہیں، کوئی بھی خرچ ہو رضا و رغبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا۔ اسلام نے والدین کے فطری جذبہ اور اولاد سے ان کی محبت و شفقت پر اکتفا نہیں کیا۔ اس سے پہلے سن چکے ہیں نا، ذمہ داری کا احساس ہونا، محبت کا اظہار عملی طور پر کرنا، تو صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا اسلام نے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مصیبت میں ہو یا آرام میں ہو، تنگی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، دکھ میں ہو سکھ میں ہو، ہر حالت اس زندگی میں پیش آ سکتی ہے، تو اس حوالے سے بھی بڑی اچھی نصیحتیں، بڑی اچھی تعلیمات دی گئیں۔ بسا اوقات زندگی میں ایسے حادثات پیش آتے ہیں جو بچوں سے ماں باپ کو غافل کر دیتے ہیں، اور ان حادثات کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک اپنے بچے کے لیے جو کچھ قربانیاں دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتے، کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، سخت حالات پیش آ جاتے ہیں، جینا دوبھر ہو جاتا ہے، فقر و فاقہ عام ہو جاتا ہے، اور ایسی تنگی کی حالت میں اپنا جی بھر کے بچوں کو کھلانا پلانا، ان پر خرچ کرنا ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس کے لیے کیا ترغیبی پہلو، کیا اچھا طریقہ اختیار کیا کہ آپ اپنے بچوں کو جو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ کے پاس آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اچھا کھلانے، اچھا پلانے، اچھا پہنانے، اچھی تعلیم دینے، انہیں اچھا رکھنے کے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس خرچ میں اللہ تعالی آپ کو اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کے مال میں برکت بھی دیتا رہے گا۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمارے اندر نیکی پانے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ میرے کمائی میں برکت، اللہ میری کمائی میں برکت دے، اللہ مجھے اجر و ثواب سے نوازے، اس نیک نیتی کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرنا، ایک وقت کی روٹی کھلانا، بغیر نیت کے، بغیر اللہ سے ثواب پانے کی امید کے لاکھوں خرچ کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے بچوں کو ہم جو کچھ کھلانے پلانے، تعلیم وغیرہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس میں ہم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک وقت کا کھلائیں، یا جسے لوگ کہتے ہیں ارے کیا تھرڈ کلاس کپڑے پہنا رہے، تو وہ تھرڈ کلاس کپڑا ہی پہناتے ہوں اپنی طاقت میں، لیکن اللہ سے اس میں آپ ثواب کی امید رکھتے ہوں، یہ آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے خوب کھلانے پلانے پہنانے، کیسے؟ بغیر حسن نیت کے، بغیر ثواب کی امت کے، بغیر ثواب کی امید کے، اس کے مقابلے میں یہ 1 روپیہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔
ذرا آئیے کچھ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں، اور یہاں ہم میں سے اکثر لوگ اپنے بچوں سے دور ہو کر جو کماتے ہیں، اس کو بھی ہم ثواب کی نیت، اللہ سے اجر پانے کی امید رکھتے ہوئے کریں گے تو ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں پر خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو سمجھانے کے لیے 4 شکلیں بتا کر ان میں کون سا زیادہ افضل ہے اس کو بتلایا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ 4 شکلیں کیا ہیں؟ غور کریں آپ۔ 1 دینار تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا، 1 دینار مسکینوں پر خرچ کیا، اور 1 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ 4 دینار خرچ ہوئے نا، کہاں کہاں؟ 1 اللہ کے راستے میں، اور 1 غلام آزاد کرنے میں، اور 1 کسی مسکین کو کھلانے میں، اور 1 اپنے بال بچوں پر۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور کیجئے، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، ان میں، ان 4 میں جو دینار گھر والوں پر خرچ کیا اس کا اجر سب سے زیادہ، سب سے عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے اسلام کی اس پیاری تعلیم پر۔ مسلم شریف ہی میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب وار ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث میں 4 شکلیں بتائیں، ان میں سب سے افضل کیا ہے وہ بتایا۔ اب یہ دوسری حدیث سنیے مسلم شریف ہی کی، سب سے زیادہ اجر و ثواب کس میں ہے، پھر اس کے بعد کس میں، پھر اس کے بعد کس میں، ایسا ترتیب سے آ رہے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف گناتے ہوئے۔ فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالہ، افضل ترین دینار وہ ہے جس کو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اور وہ دینار جسے ان جانوروں پر خرچ کرے جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں کام آئیں، اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ میرے بھائیوں، اب ان 2 حدیثوں پر بھی آپ غور کریں تو اسلام کی ایک اور خوبی نکھر کے آپ کے سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے، اور انسانوں میں باتوں کو سمجھنے کے اعتبار سے الگ الگ صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کو الگ الگ انداز میں سمجھاتے ہیں تاکہ اسلام کی یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ اب جب اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو سن لیتے ہیں تو حقیقی اور سچے مسلمان کو دل میں گھر والوں پر خرچ کرنے سے خوشی اور راحت اور سعادت محسوس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچے وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ابو جی وہ بھی دلا دیں، ابو وہ بھی خرید کے لائیں، سعودیہ سے آپ آ رہے ہیں، دیکھیں بازو گھر والے آئے تھے تو وہ ایسا ایسا لائے، اب آپ نہیں لائیں گے تو ہمارے دوست کے ساتھ میں اسکول میں جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ کئی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ اس طرح کے جو آرڈرز آتے ہیں ان میں ہم اپنی خوشی اور محبت اور اپنی جو طاقت ہے اس کے اعتبار سے خریدنے خرچ کرنے کی سوچتے ہیں، لیکن میں کہوں گا ان حدیثوں کو سننے کے بعد 2 چیزوں کا ہمیں سب سے پہلے خیال کرنا چاہیے۔ ایک، جتنی ساری چیزیں طلب کرتے ہیں ہمارے بچے، جتنی ساری ان کی خواہشات ہوتی ہیں، ان میں اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی پسند کیا نہیں ہے، ان کا ہم جائزہ لیں۔ صرف دنیا والے نہیں بلکہ اللہ کی پسند کیا ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ کی پسند کی جو چیزیں ہیں وہ ہم دلانا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں، تو اس میں احتساب، نیکی کی امید، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ ہمارے اس کام سے راضی ہو، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت میں اس کا بہتر اجر دے، اس طرح کی نیک نیتی ہونی چاہیے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بارے میں بات آ رہی ہے، تو بچوں سے پہلے تو بیوی ہوگی نا؟ ہاں، بیوی کے ساتھ کس طرح کا ہمارا برتاؤ ہو یہ تو سب کچھ ہم سن چکے ہیں، لیکن خرچ کرنے کی بات آئی تو یہاں ایک پیاری حدیث سنتے ہوئے چلیں کہ ہم حسن نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اللہ سے ثواب پانے کی امید کے ساتھ ہمارے اپنی بیوی کے ساتھ ایک رومانٹک موڈ میں رہتے ہوئے، ایک محبت کے گہرے جذبات کے ساتھ رہتے ہوئے، محبت سے ایک نوالا جو کھلاتے ہیں، اگر اللہ سے اجر پانے کی امید ہے تو اس میں بھی کتنا بڑا ہمارے لیے اجر و ثواب ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں غور کیجئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، اجر ملے گا۔ کس حد تک؟ حتی اللقمۃ التی تجعل فی فی امرتک، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی تم اجر پاؤ گے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ اللہ اکبر، غور کریں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ایک حدیث سنتے ہیں، پھر اپنے گھر میں آتے ہیں، آنے کے بعد ایک پیالہ لے کر اس میں پانی لاتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، وہاں پیتے ہیں کچھ پانی اس میں سے اور بقیہ اپنی بیوی کو دیتے ہیں۔ بیوی بہت تعجب کرتی ہے، کیا بات ہے، آج کون سے موڈ میں آ گئے حضرت؟ تو پھر کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، ابھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک گلاس پانی اپنی بیوی کو بھی پلاتا ہے اس پر بھی اللہ تمہیں اجر دیتا ہے، تو یہ اجر پانے کی خاطر میں تمہیں لا کر دے رہا ہوں۔ دیکھیے عام طور پر یہ بات کہ بیوی شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہے، بات صحیح ہے، لیکن گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے شوہر بھی گھر کے کاموں میں کچھ ہاتھ بٹانا، بچوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے، بچوں کے ساتھ اچھی طرح رہنے کے حوالے سے، ان سب چیزوں کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہاں تک تو آپ لوگ اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا اجر و ثواب، اور وہ اجر و ثواب اس وقت ملے گا جب ہم امید رکھیں گے اللہ سے اجر پانے کی، اس کے بارے میں سنتے رہیں۔ لیکن اگر کوئی گارجین، اگر کوئی ذمہ دار، اگر کوئی باپ، اگر کوئی شوہر، اگر کوئی بھائی جس کی بہن کے لیے اس کے سوا کوئی سہارا نہیں، وہ اس خرچ کے حوالے سے غفلت برتتا ہے، اللہ نے جو اس پر ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ادا نہیں کرتا، تو اس پر بہت سخت وعید بھی سنائی گئی ہے، بہت سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈرایا جو اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور انہیں سخت عذاب اور شدید گناہ سے آگاہ کیا۔ کیا فرمایا؟ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کا یہی گناہ کافی ہے، یا اس کو آدمی گناہ میں پڑنے کے لیے یہ بات کافی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کا اسے ذمہ دار بنایا ان لوگوں کی ذمہ داری کو ضائع کر دے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے۔ تو جو لوگ پردیس کی زندگی میں آ جاتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ یا بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بجائے ادھر اپنے دوستوں میں اڑا دیتے ہیں یا لاٹریوں کی چکر میں بہت زیادہ پانے کی چکر میں اپنی تنخواہیں اڑاتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈریں وہ لوگ اور اللہ رب العالمین کا خوف کھائیں کہ جو ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے اس کو وہ ادا نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ پکڑے جائیں گے۔ بعض ایسے گھروں کے قصے بھی آتے ہیں کہ شوہر کمانے کے لیے باہر چلا گیا، کیا کیا بہانے بناتا ہے اور ہمیں اخراجات نہیں بھیجتا، تو بیچاری عورتوں کو وہاں ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے، ایک تو شوہر سے دوری، بچوں کی ذمہ داری خود اپنے سر پر لیے ہوئے، قرض دار وہ آ کر الگ پوچھ پوچھ کے تنگ کرنا، اور پھر یہ بچوں کو تو بھوکا دیکھ نہیں سکتی تو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دو چار پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سوچئے گھر کا ایک مرد ہونے کے باوجود عورت کو اتنی ذلت اٹھانی پڑے تو ایسا مرد کیسا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر نہ ہونے، آخرت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے، سوال اور پوچھے جانے کا ڈر نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم درمیانی راستہ اختیار کریں۔ اللہ نے خوب مال دیا ہے، اچھا کما رہے ہیں تو اپنی منمانی خرچ نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی ہٹ نہیں سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال کیا ہے؟ مال کے بارے میں، بلکہ 2 سوال مال کے بارے میں۔ من این اکتسبہ، کن کن راستوں سے مال کمایا ہے، وفیما انفقہ، کن کن راستوں میں خرچ کیا ہے، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، یہ 2 سوالات ہوں گے۔ اس لیے جن کو اللہ نے مال دیا، ارے میرے پاس تو بہت ہے، ارے کھانے دے بچے مزے سے، اب نہیں کھائیں تو کب کھائیں گے، لیکن اس میں حلال و حرام کی تمیز رکھیں۔ اس کے اندر دینی تعلیم کس حد تک آپ دلا رہے ہیں، اس میں کتنا خرچ کر رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ دنیاوی تعلیم پر بہت کچھ خرچ کرنے کو جی چاہے گا، دینی تعلیم کے حوالے سے وقت نہیں نکالیں گے، خرچ کرنے کے لیے بخیلی کریں گے، اس پر بھی کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ اور جو لوگ اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی جو ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے اس کو ضائع کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ڈریں۔ تو جو کچھ آج ہم نے سنا ہے اس کا خلاصہ 3 باتوں میں اگر ہم کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ جن کو اللہ نے دیا وہ خوش دلی سے خرچ کریں، جن کے پاس کچھ تنگی ہے تو اپنی تنگی میں رہتے ہوئے ہی خرچ کریں، لیکن اپنے حق کو ضائع نہ ہونے دیں، اللہ کے پاس سوال سے ڈریں۔ تیسری بات، جو بھی جتنا بھی خرچ کر رہا ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ اور یہاں اس پوائنٹ کو سمجھیں آپ، تبتغی بہا، تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے منہ اپنے بیوی کے منہ میں نوالا بھی رکھو گے، اللہ اس پر اجر دے گا۔ تو یہاں ایک پوائنٹ یہ سنتے ہوئے جائیں، میں نیت کرتا ہوں میرے بیوی کو ایک نوالا کھلانے کی تاکہ اللہ مجھے اجر دے، ایسا کہتے ہوئے کھلانا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، نماز سے پہلے بھی، وضو سے پہلے بھی، روزہ کی نیت کے نام پر سحری کھانے کے موقع پر بھی جو الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں، نویت بصوم غد للہ تعالی، یا اور دوسرے اس طرح کے الفاظ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی جانیں، نیت کا معنی ہے اخلاص اپنانا، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا، اور کیا کام کر رہے ہیں، شکل اگر ایک ہے تو ہمیں اس شکل کے بارے میں
اپنے دل میں کامل طور پر یقین ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں آپ, 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض, دونوں کی شکل ایک ہے پوری, ہے نا؟ کچھ فرق ہے؟ سنت الگ اپنا انفرادی پڑھتے ہیں, فرض آپ جماعت سے پڑھتے ہیں. مان لو اگر جماعت چھوٹی گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں جا کر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو دونوں کی شکل ایک ہے نا, لیکن یہ سنت ہے یہ فرض ہے. فرق کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے فرق؟ نیت, جو دل کے ارادے کا نام ہے, جو دل کے ارادے کا نام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.